مصر کے اندر ایک رئیس آدمی رہتا تھا۔ اس رئیس آدمی کی ایک خوبصورت، حسین و جمیل نوجوان بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی کی خوبصورتی کے چرچے پورے علاقے کے اندر پھیلے ہوئے تھے اور رئیس کے گھر کے اندر نوجوان بیٹی کو دیکھ کر دور دراز سے لوگ اس کے پاس رشتہ لے کر آتے، حتیٰ کہ اس رئیس کی بیٹی کے حسن کے چرچے دیکھ کر بڑے بڑے وزیروں، بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے۔ لیکن وہ رئیس اتنا چالاک انسان تھا کہ اس نے بڑے بڑے رشتوں کو ٹھکرا دیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس جو بھی رشتہ لے کر آتا تو وہ اپنے داماد یعنی کہ اپنی بیٹی کے ہونے والے شوہر سے ایسے ایسے امتحان لیتا کہ کوئی بھی اس کے امتحانات کو پاس نہیں کر پایا۔ اس کے بارے میں مشہور ہو چکا تھا کہ جو بھی رئیس کے امتحانات کے کامیاب ہو گیا وہ اس کی بیٹی کا رشتہ لے سکتا ہے، حتیٰ کہ اس رئیس نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ میرے امتحانات کو 60 سال کا بوڑھا بزرگ بھی پاس کر لے تو میں اس کو رشتہ دے دوں گا۔ لیکن آج تک کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ وقت گزرنے لگا اور چند دنوں کے اندر اندر ایک نوجوان سامنے آیا، اور چند دنوں کے اندر اندر اس نے اس رئیس آدمی کو اپنی عقل مندی سے اتنا متاثر کیا کہ اس نے اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا اور رئیس کی ساری جائیداد بھی حاصل کر لی، اور چند دنوں کے اندر اندر بہت بڑا تاجر بن گیا، اور اس تاجر کے چرچے پورے مصر کے اندر پھیل گئے تھے، اور اس کی عقل مندی کے قصے بڑے بڑے محفلوں میں ہونے لگے۔ جب اس نوجوان کی عقل مندی کے چرچے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی عقل مندی سے اتنا متاثر ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو محل میں دعوت خاص پر بلایا۔ اس دعوت کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر اور مصر کے کچھ مہمان تھے، اور وہ نوجوان اس دعوت کا مہمان خاص تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھانے کے بعد اس نوجوان سے سوال کیا، اے نوجوان، مصر کے اندر بڑے بڑے لوگ اس رئیس کے پاس رشتہ لے کر گئے لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا، آخر تم نے ایسا کیا کیا کہ تم نے چند دنوں کے اندر اندر اس رئیس آدمی کو اپنی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے پر رضامند کر لیا؟ تو اس نے کہا، حضور میری کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ تو سارے درباری اس نوجوان کی کہانی سننے لگے۔ اس نے کہا، سلطان معظم، آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اور میرا بوڑھا باپ ایک جھونپڑی کے اندر رہتے تھے۔ میرا بوڑھا باپ اپنے گدھے پر لکڑیاں کاٹ کاٹ کر جنگل لے جاتا اور بیچ کر شام کو واپس آتا، اور اس سے ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور جب میں نوجوان ہوا تو میرے باپ نے مجھے کہا، بیٹا اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا اب میں کمانے کے لائق نہیں رہا، اور ہمارے پاس کوئی اتنی جمع پونجی بھی نہیں کہ جس سے ہمارا گزر بسر ہو سکے، لہٰذا اب تمہیں کام کرنا ہوگا۔ لیکن ہاں، میں تمہیں ایک بات کی اجازت دے سکتا ہوں کہ تم کمانے کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتے ہو، چاہے تم میرے گدھے کو لے جاؤ اور اس پر لکڑیاں کاٹ کر بازار جا کر بیچو، یا پھر کوئی اور پیشہ اختیار کرو، لیکن اب تمہیں کمانا خود ہوگا۔ یہ سن کر حضور میں نے اپنے باپ کو کہا کہ میں آپ کی طرح ساری زندگی لکڑیاں کاٹ کر تھوڑی بہت مزدوری نہیں کر سکتا، میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے باپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے تھوڑا بہت سامان لیا اور اپنی جھونپڑی سے نکل گیا۔ چلتا چلتا میں ایک جنگل کے اندر جا پہنچا۔ ہر طرف سنسان راستے تھے، کوئی مسافر بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پہلے تو میں بہت ڈر گیا کہ پیچھے چلا جاؤں اور جا کر اپنے ہی گاؤں کے اندر کوئی کام کروں، لیکن پھر میں نے سوچا اگر میں آج واپس لوٹ گیا تو پھر مجھے ساری زندگی مزدوری کرنا پڑے گی، لہٰذا سلطان معظم میں نے ہمت نہ ہاری اور چلتا چلتا میں جنگل کے درمیان میں پہنچا تو مجھے جنگل میں ایک آدمی جو کہ بوڑھا تھا لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوا نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ اس بوڑھے بزرگ سے جا کر مدد حاصل کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ کھانے پینے کو مل جائے اور ایک رات گزارنے کے لیے جگہ مل جائے، کیونکہ شام کا وقت ہو رہا تھا۔
सुल्तान मुअज्जम, मैं उस बूढ़े के करीब ही पहुंचने वाला था कि उस बूढ़े बुजुर्ग ने अपने सर पर गठरी रखी और चल पड़ा। मैंने उसे पीछे से आवाज़ दी, लेकिन मेरे और उसके दरमियान फासला ज़्यादा था। उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। मैं भी उसका पीछा करता करता चला जा रहा था। थोड़ी देर गुजरी कि वो बूढ़ा बुजुर्ग एक झोंपड़ी के करीब पहुंचा और उसने गठरी उतारी, उसमें से लकड़ियां निकालकर आग जलाई और उस पर हांडी चढ़ा दी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे उसके अलावा और कोई नहीं दिखाई दिया। मैं समझा उस झोंपड़ी के अंदर ये बूढ़ा बुजुर्ग अकेला रहता है, लेकिन मैं हैरान इस बात पर था कि इतने बड़े घने जंगल के बीच अकेला बूढ़ा बुजुर्ग क्यों रह रहा है। मैं बूढ़े बुजुर्ग के पास गया, उसे सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब दिया और मुझे हैरत ज़दा नज़रों से देखने लगा। वो आगे से कुछ बोलना चाह रहा था। मैंने उससे कहा, बाबा जी, मैं आज की रात आपके पास गुजारना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? उसने हस्बे तवक्को खिलाफ बात की। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैंने कहा, बाबा जी, आखिर वजह क्या है? मैं आपका मेहमान हूँ। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैंने कहा, बाबा जी, आखिर वजह तो बताएं। तो उसने कहा कि इस झोंपड़ी के अंदर बहुत बड़े खतरनाक डाकू रहते हैं और मैं उनका मुलाजिम हूँ। उनके पीछे उनके खाने पीने और उनके घर की देखभाल करता हूँ, और अगर उन्होंने तुम्हें इस झोंपड़ी के अंदर देख लिया तो वह मुझे और तुझे, हम दोनों को मार डालेंगे। लिहाजा तुम आगे चले जाओ। अगर उन्होंने तुम्हें इसी जंगल के बीच में देख लिया तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये सुनकर मैंने कहा, चाहे कुछ भी कर लें वो, लेकिन आज की रात में इस झोंपड़ी के अंदर रहूंगा। मुझे खुद पर एतमाद था। मैं जाकर ज़बरदस्ती झोंपड़ी के अंदर बिछे हुए बिस्तर पर लेट गया और आराम करने लगा। सुल्तान मुअज्जम, थकावट इतनी ज़्यादा थी और दूसरी तरफ सर्दी बढ़ रही थी और मुझे वहाँ नींद आ गई। थोड़ी देर गुजरी कि मुझे चंद आदमियों की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने आँख खोले बगैर कान लगाया तो मुझे महसूस हुआ कि वो डाकू उस बूढ़े बुजुर्ग से कह रहे थे, ये नौजवान कौन है और तुमने इसे झोंपड़ी के अंदर आने की इजाज़त कैसे दी? तो वो बूढ़ा बुजुर्ग कहने लगा, मैंने इसको मना किया, लेकिन ये ज़बरदस्ती आकर यहाँ सो गया। तो इतने में उस डाकुओं के सरदार ने कहा, इस नौजवान को कत्ल कर देते हैं, क्योंकि इसने हमारे ठिकाने को देख लिया है और अगर यहाँ से जिंदा चला गया तो ये हमें पकड़वा देगा। लिहाजा इसको कत्ल कर देते हैं। तो इतने में मैंने अपनी आंखें खोली और उनको कहा, हुजूर, मुझे कत्ल करके क्या करेंगे? इससे बेहतर है कि आप मुझे अपने पास मुलाजमत पर रख लें। मैं आपकी खिदमत करूँगा, आप मुझे मुनासिब तनख्वाह दे देना। उन्होंने कहा, हम तुम्हें क्यों मुलाजमत पर रखें? तो मैंने उन्हें कहा, मैं तुम्हारे पास इतने अच्छे से काम करूँगा कि तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। तो उनमें से एक डाकू कहने लगा, इसकी बात सुन लेते हैं। तो उतने में इन डाकुओं के सरदार ने कहा, ए नौजवान, हम तुम्हें अपने साथ एक शर्त पर रखते हैं। मैंने कहा, कौन सी शर्त? उन्होंने कहा, हमारे घर के अंदर देखभाल करने के लिए एक बूढ़ा मुलाजिम मौजूद है। लिहाजा अगर तुम लोगों को ठगना जानते हो तो फिर ही तुम हमारे काम के हो। क्या तुम लोगों को ठग सकते हो? तो मैंने उन्हें कहा, क्यों नहीं, मैं ठग सकता हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी बात को साबित करना होगा। मैंने कहा, ठीक है। तो उनमें से डाकुओं के सरदार ने कहा, फलां गांव के अंदर एक किसान रहता है। उस किसान के पास 3 कीमती बैल हैं और उस जैसे बैल पूरे गांव के अंदर नहीं है, और वो किसान बड़ा चालाक है और हमने पूरी कोशिश की, लेकिन आज तक वो बैल उसके घर से नहीं चुरा सके। हमें खबर मिली है कि वो किसान कल सुबह एक बैल को कस्बे के बाजार के अंदर बेचने के लिए जाएगा, और अगर तुमने उस किसान को कुछ खबर लगे बगैर वो बैल उससे चुरा लिया तो हम तुम्हें अपनी मुलाजमत पर रख लेंगे। ये सुनकर मैंने कहा, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। तो इतने में सोचने ही लगा कि मेरी नज़र उन डाकुओं के सरदार के जूते पर पड़ी। वो जूता सुल्तान मुअज्जम बड़ा कीमती था और उस जैसा कीमती जूता शायद कोई रईस या सरदार ही पहनता होगा। मैंने दिल में सोचा और मैंने उससे कहा, हुजूर, क्या आप मुझे ये जूता एक दिन के लिए उधार दे सकते हैं? उसके बाद मैं आपको लौटा दूंगा। वो डाकू मुझे हैरत से देखने लगा और कहा, आखिर तुम इस जूते का क्या करोगे? तो मैंने उससे कहा, ये वक्त आने पर
पता चल जाएगा। सुल्तान मुअज़्ज़म मैंने उससे जूता लिया और सुबह सवेरे अपने काम पर निकल गया। तो डाकू ने कहा, हमें तुम पर भरोसा नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मैंने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। सुल्तान मुअज़्ज़म वो मेरे साथ चल पड़े। हम रास्ते में झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठ गए और उस किसान का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर गुजरी कि वो किसान एक बैल को पकड़े बाजार की तरफ जा रहा था। बाजार की तरफ जाने वाला रास्ता सुनसान था। रास्ते में झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ और घना जंगल था। मैं और वो डाकू झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठ गए और मैंने रास्ते में वो सरदार का कीमती जूता रख दिया। किसान जब बैल को लेकर उस रास्ते से गुजरा तो उसने इतने कीमती जूते को देखा तो बड़ा खुश हो गया। उसकी खुशी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो उस जूते की तलाश में था। उसने वो जूता उठाया और बड़ा खुश हो गया और कहने लगा, सुबह जिस बात के लिए मैंने अपनी बीवी से लड़ाई की कि वो कहती है कि मेरे भाई के लिए कीमती जूता लेकर दो, लिहाजा मैं वो जूता मुझे यहाँ से मिल गया। अब मैं जब उसको ये जूता दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। लेकिन फिर उसे ख्याल आया, ये तो सिर्फ एक जूता है, ये मेरे किसी काम का नहीं। वह इधर उधर देखने लगा लेकिन उसे कोई और जूता नहीं दिखा। उसने वो जूता वहीं फेंका और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। सुल्तान मुअज़्ज़म मैंने वो चुपके से जूता उठा लिया और झाड़ियों के बीच में दौड़ता हुआ गया और उस किसान के पहुंचने से पहले आगे दूसरा जूता रख दिया। जब किसान उस जूते पर पहुंचा तो वह देखकर बड़ा खुश हो गया, लेकिन फिर उसे दिल ही दिल में बड़ा अफसोस हुआ कि अगर मैं वो पहले वाला जूता उठा लेता तो शायद बहुत अच्छा हो जाता। वह खुद को कोसने लगा और फिर उसने सोचा कि किसी और के पहुंचने से पहले मैं खुद वो जूता उठा लेता हूँ और ये कीमती जूता मैं हासिल कर लूँगा। सुल्तान मुअज़्ज़म फिर उसने सोचा कि मैं तो काफ़ी सफ़र कर चुका हूँ, लिहाजा इस बैल को और इस जूते को यहीं रख देता हूँ। वो जूता उठाकर फिर इस बैल को और उस जूते को लेकर चला जाऊँगा। उसने बैल को दरख्त के साथ बांध दिया और साथ साथ वो जूता उस बैल के सींग में फंसा दिया और वो दूसरा जूता उठाने के लिए पीछे की तरफ पलटा तो उधर से मैंने वो जूता भी निकाल लिया और बैल को लेकर वहाँ से भाग गया। डाकू मेरी अक्लमंदी से बड़े मुतासिर हुए और जब वो किसान वहाँ पहुँचा तो वो सर पीट कर रह गया। उसने दिल में सोचा, अगर इस बात की खबर मेरी बीवी को लग गई कि बैल मुझसे चोरी हो गया तो वह मुझसे तलाक लेकर चली जाएगी और जो उसने अपने बाप को देने के लिए कीमती जूतों की मुझे कहा था वो मैं कहाँ से लूँगा। लिहाजा कल सुबह ही मैं दूसरा बैल लेकर बाजार की तरफ चला जाऊँगा। उधर डाकू ने मुझे कहा कि कल वो किसान दूसरा बैल बेचने के लिए वहाँ से गुजरेगा और अगर तुमने उसका दूसरा बैल भी चुरा लिया तो फिर हम तेरी अक्लमंदी को मानेंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म मैं जान गया कि वो डाकू बड़े लालची हैं, लेकिन मैं उनके साथ क्या करने वाला था वो भी नहीं जानते। सुल्तान मुअज़्ज़म अगली सुबह जब किसान दोबारा उसी जगह से गुजरा तो मैं उसके रास्ते में एक दरख्त के साथ खुद को बांध लिया और जब वो किसान वहाँ से गुजरा तो उसने मुझे दरख्त के साथ बंधा हुआ देखा तो बड़ा परेशान हुआ और मेरी मदद करने ही लगा था कि फिर उसे कल वाला वाक़या याद आया और वो डर कर वहाँ से चला गया। उसने कहा, मेरे साथ कल भी बड़ा धोखा हुआ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। कहीं कोई और चोर ना आ जाए और मुझे लूट कर ना चला जाए। सुल्तान मुअज़्ज़म जब वो किसान वहाँ से गया तो मैंने फिर खुद को दरख्त से आज़ाद किया और झाड़ियों के बीच छुपता छुपता आगे जाकर एक और दरख्त के साथ खुद को बांध कर बैठ गया। जब वो किसान उस जगह पर पहुंचा तो उसने मुझे देखा तो वो बड़ा हैरान और परेशान हो गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें पिछले दरख्त के साथ बंधा हुआ देखा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या तुम कोई जीन भूत हो? तो मैंने उसे कहा, वो मेरा जुड़वा भाई है और हमें डाकू ने यहाँ बांध दिया है और वो डाकू वहाँ से भाग गए हैं। तुम हमें आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारा बैल तलाश करने में तुम्हारी मदद करूँगा। ताने मुअज़्ज़म वो मेरे जाल में फंस गया और उसने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने उसे कहा, कौन सी शर्त? उसने कहा, पहले जाकर मैं पहले दरख्त के साथ देखूंगा, अगर तुम्हारा जुड़वा भाई वहाँ मौजूद हुआ तो फिर ही मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करूंगा। सुल्तान मुअज़्ज़म उसने एक और दरख्त के साथ बैल को बांधा और मुझे आज़ाद किए बगैर पीछे की तरफ दौड़ता हुआ
जाकर देखने लगा मेरा जुड़वां भाई बंधा हुआ है या नहीं। सुल्तान मजम वो जैसे ही वहां से पीछे पलटा तो मैंने खुद को आज़ाद किया और बैल को खोलकर वहां से भाग गया। और जब किसान पहले वाले दरख्त के पास पहुंचा तो वहां मैं मौजूद नहीं था, और जब वो पीछे आया बैल भी नहीं था और मैं भी नहीं था। वो सर पीटने लग गया और अब उसने दिल में सोचा कि आज तो मेरी बीवी मुझसे तलाक लेकर चली जाएगी। वो डरता डरता घर पहुंचा और अपनी बीवी को बताए बगैर अपने बाड़े के अंदर सो गया। कल सुबह ही अपना तीसरा बैल लेकर शहर जाऊंगा और बैल को बेचकर अपने साले के लिए कीमती जूते लेकर आऊंगा। अब उधर मुझे डाकू के सरदार ने कहा, अगर तुमने उस किसान से तीसरा बैल भी अपनी अक्लमंदी से चुरा लिया तो हम तुम्हें सरदार मानेंगे। मैंने कहा ठीक है। अगली सुबह जब किसान दोबारा उस जगह से गुजरा तो मैंने एक बैल को पीटना शुरू कर दिया। किसान ने जब बैल के रोने की आवाज़ सुनी तो उसे लगा कि मेरा बैल इस जंगल के अंदर भटक रहा है, लिहाजा अपने बैल को तलाश किया जाए। सुल्तान मजम उसने अपने बैल को रास्ते में खड़े एक दरख्त के साथ बांधा और जंगल के अंदर उस बैल को तलाश करने के लिए चला गया। उधर मैंने जब वो बैल उन डाकुओं के हवाले किया और उनको कहा कि उसको महफूज जगह पर ले जाओ, और मैं उस रास्ते पर गया और उस दरख्त के साथ बंधा हुआ बैल खोला और उस किसान का तीसरा बैल भी लेकर उन डाकुओं के ठिकाने पर ले गया। जब डाकुओं के सरदार ने देखा मैंने 3 मरतबा उस किसान को अपनी अक्लमंदी से बेवकूफ़ बनाकर बैल चुरा लिया तो वो बड़े मुतासिर हुए, लेकिन उन्हें यह भी खतरा था कि ये बहुत बड़ा चालाक है, हमें भी धोखा दे सकता है। लेकिन मैंने अपनी बातों से उनको इतना मुतासिर किया कि उन्होंने मुझ पर भरोसा कर लिया। चंद दिनों के बाद उन्होंने एक और डाके का मंसूबा बनाया, तो मैंने अपनी तबीयत खराब होने का नाटक किया तो उन्होंने कहा कि तुम घर में आराम करो, आज हम चले जाते हैं। सुल्तान मुअज्जम वो जैसे ही वहां से रवाना हो गए तो पीछे से मैंने उस बूढ़े बुजुर्ग को रस्सियों से बांधा। उन डाकुओं का सारा कीमती सामान, सोना, जेवरात, कीमती कीमती घोड़े खोले और तीनों बैल खोलकर उस किसान के घर गया। तीनों बैल उस किसान के दरवाजे के पास छोड़कर किसान के दरवाजे पर दस्तक दी और वहां से चला गया। मैंने सोचा जब किसान दरवाजे पर आएगा तो अपने बैलों को देखकर खुश हो जाएगा। सुल्तान मुअज्जम मैं वो कीमती सामान लेकर बाजार के अंदर गया और उस सामान को बेचा और नकद रकम हासिल करके एक घोड़े पर सवार होकर कीमती लिबास पहने अपने घर के अंदर पहुंचा। इतनी शान शौकत में देखकर मेरा बाप बड़ा खुश हो गया और कहा, बेटा ऐसा तुमने क्या काम किया, तुम चंद दिनों के अंदर अंदर इतने अमीर हो गए। मैंने अपने बाप को मुकम्मल वारदात सुनाई तो मेरा बाप बड़ा हैरान हुआ। मैंने तो तुझे कहा था कि कोई पेशा अख्तियार कर सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें ये थोड़ी ही कहा था कि तुम एक डाकू बन जाना। मैंने अपने बाप को कहा, मैं तो यही करना चाहता था। अब मेरे बाप ने कहा, बेटा ये काम छोड़कर तुम कोई और काम अख्तियार करो, मेरा यही मशवरा है, तुम एक अच्छे ताजिर बन जाओ। तो मैंने अपने बाप को कहा कि मैं ये काम छोड़ दूंगा और एक अच्छा ताजिर बन जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे बाप ने कहा, कौन सी शर्त? मैंने कहा, अब्बाजान फलां गांव के अंदर जो रईस आदमी रहता है जिसकी बेटी के हुस्न के चर्चे पूरी सल्तनत के अंदर फैले हुए हैं, जिस रईस आदमी ने बड़े बड़े रिश्तों को ठुकरा दिया, आप उस रईस के पास मेरा रिश्ता ले जाएं और उसे कहें मेरे बेटे के लिए रिश्ता दे दो। तो मेरे बाप ने कहा, बेटा तुम जानते हो उसने वजीरों के रिश्तों को ठुकरा दिया और जब उसे पता चलेगा तुम एक डाकू हो तो वो मुझे कत्ल कर देगा। तो मैंने उसे कहा, तुम जाकर उस रईस को कहो कि मेरा बेटा बहुत बड़ा डाकू है और अगर तुम उसका इम्तहान लेना चाहते हो तो ले लो। बेटे की जिद के सामने बाप को हथियार डालना ही पड़े। और वो डरता झिझकता सीधा रईस की हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया और रईस से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। रईस ने उसे अंदर बुला लिया। रईस को देखते हुए मेरा बाप रोता हुआ उसके कदमों में गिर गया और खौफ से थर थर कांपने लगा। ए बुजुर्ग, क्या मसला है, साफ साफ बताइए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। मेरा बेटा बड़ा नादान है, अगर आप मुझे और उसको माफ़ कर दें तो मैं अर्ज़ करूं कि वो आपकी बेटी से शादी का ख्वाहिशमंद है। मेरे बाप की बात सुनते ही रईस के चेहरे का रंग बदल गया, मगर फिर भी उसने अपने गुस्से को दबा लिया। नर्म लहजे में पूछने लगा,
اے بزرگ، تمہارا بیٹا کیا کاروبار کرتا ہے؟ اس بزرگ نے کہا، میرا بیٹا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کو لوٹ لینے اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کے بعد اس نے میری ساری کہانی رئیس کو سنا دی، جسے سن کر رئیس میرے باپ کی سچائی سے بہت متاثر ہوا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، اے بزرگ، جا کر اپنے بیٹے سے کہہ دیجیے اگر وہ اپنے فن میں اتنی ہی طاقت رکھتا ہے تو میں پہلے اس کا امتحان لوں گا۔ اگر اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا تو پھر میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنے کے لیے سوچوں گا۔ میرے باپ نے حیرت سے پوچھا، کیسا امتحان؟ رئیس نے کہا، امتحان یہ ہے کہ پرسوں دوپہر کو ہمارے گھر میں میرے ایک تاجر دوست کی دعوت ہے اور اس کے لیے ایک پورا بکرا بھنا جائے گا۔ اگر تمہارا بیٹا ہمارے باورچی خانے سے یہ بھنا ہوا بکرا اٹھا لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس سے شادی کے لیے سوچوں گا۔ رئیس کی یہ شرط سن کر میرا باپ چپ چاپ اپنے گھر واپس آ گیا اور مجھے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ساری بات سن کر میں بالکل بھی پریشان نہ ہوا، بلکہ جنگل سے خوب پلے ہوئے 3 جنگلی خرگوش زندہ پکڑے اور ان کو تھیلے میں بند کیا، اور اس کے بعد دعوت والے دن میں نے بھیس بدلا اور اپنا حلیہ ایک ایسے بوڑھے فقیر کا بنایا جسے دیکھتے ہی سب کو میرے اوپر ترس آ جائے۔ اس کے بعد دوپہر کے وقت میں رئیس کی حویلی کے عقبی دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے خرگوشوں والا تھیلا اپنے کندھے پر لٹکا رکھا تھا۔ اس وقت رئیس اپنے ملازمین کے ساتھ باورچی خانے میں موجود تھا اور بکرا بھننے کی نگرانی کر رہا تھا۔ موقع دے کر میں نے ایک خرگوش حویلی کے اندر چھوڑ دیا جو ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ارے دیکھو کتنا خوبصورت اور پلا ہوا خرگوش ہے، پکڑو اس کو بھی پکاتے ہیں۔ باورچی خانے میں موجود لوگ اس خرگوش کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ ارے اس کے پیچھے مت جاؤ، سب لوگ واپس آ جاؤ، رئیس چلایا۔ تو سب لوگ خرگوش کو چھوڑ کر واپس باورچی خانے میں آ گئے اور اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دوسرا خرگوش بھی حویلی کے اندر چھوڑ دیا۔ جب اس نے بھی ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا تو باورچی خانے میں موجود لوگ 2 موٹے تازے خرگوش دیکھ کر رہ نہ سکے اور ایک بار پھر ان کو پکڑنے دوڑے۔ رئیس نے دوبارہ ان کو سختی سے روکا، کام بنتا نہ دیکھا تو میں نے تیسری بار تیسرا خرگوش بھی حویلی کے اندر پھینک دیا۔ وہ بھی ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ باورچی خانے کے ملازمین نے جب دیکھا عقبی باغ میں 3 موٹے موٹے تازے خرگوش کھیل رہے ہیں تو وہ اب رہ نہ سکے اور ان کے پیچھے لگ گئے۔ اب رئیس کی بھی رال ٹپکی اور وہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ جب سارے لوگ خرگوش پکڑنے میں مصروف ہو گئے تو میں چپکے سے باورچی خانے کے اندر گھسا اور بھنا ہوا بکرا اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد خرگوش بھی شکاریوں کے ہاتھ سے بچ کر جنگل کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ سب لوگ ناکام ہو کر جب واپس لوٹے تو دیکھا کہ بکرا غائب ہو چکا تھا۔ رئیس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ شرط ہار گیا تھا اور میں یہ شرط جیت چکا تھا، میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس دن رئیس نے اپنے جس تاجر دوست کو کھانے پر مدعو کیا تھا، جب وہ دعوت میں پہنچا تو رئیس نے ساری حقیقت اس کو بتا دی کہ کیسے ایک نوجوان بکرا چرا کر لے گیا۔ اس کی ساری بات سن کر دوست بہت حیران ہوا اور بولا، تم اتنے چالاک ہونے کے باوجود کیسے اس نوجوان کی جال میں پھنس گئے؟ مجھے تو کوئی اتنی آسانی سے بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ ایسا مت بولو، وہ نوجوان اتنا شاطر ہے کہ کسی کو بھی آسانی سے بیوقوف بنا سکتا ہے، ذمہ دار نے خنکی بھرے لہجے میں کہا۔ مگر اس کا تاجر دوست اس سے بالکل بھی متفق نہ ہوا اور اس کا مذاق اڑاتا رہا کہ وہ کیسے بیوقوف بن گیا۔ شام کو میں رئیس کی حویلی پہنچا اور کہا، میں نے اپنا فن ثابت کر دیا، اب آپ اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ میری یہ بات سن کر رئیس کہنے لگا، میرے پاس ایک تاجر دوست آیا ہوا ہے جس کے کھانے کو تم اڑا لے گئے تھے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو دھوکہ دینا مشکل ہے، اگر تم اس کا غرور توڑ دو تو مجھے خوشی ہوگی اور میں وعدہ بھی پورا کروں گا۔ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ جو میرے فن کو شک کی نگاہ سے دیکھے اسے سبق ضرور ملنا چاہیے، آپ مجھے صرف اس کا نام اور پتہ دیجیے۔ رئیس نے مجھے اپنے اس تاجر دوست کے گھر کی نشاندہی کرا دی۔ اس کے بعد میں نے گھر جا کر ایک بڑی سی سفید چادر اپنے اوپر اڑا دی اور بطخوں کے بہت سارے پر لے کر اپنے کندھوں پر چپکا لیے۔ پھر اس تاجر کے گھر کو جانے والے راستے پر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔
جب وہ تاجر رات کو واپس اپنے گھر آ رہا تھا تو میں نے آواز بدل کر اس کا نام پکارا۔ تاجر نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ارے یہ مجھے کون بلا رہا ہے؟ میں ایک شہزادہ ہوں۔ میں اس کے سامنے آتے ہوئے بولا، میں فلسطین سے آیا ہوں تاکہ تمہارے نیک کاموں کے بدلے میں تمہیں بادشاہ کے محل تک پہنچا دوں۔ تمہاری عقل مندی کے قصے ہمارے بادشاہ تک پہنچے ہیں۔ یہ بادشاہ کو حکم ہے، کل شام تم تیار رہنا، میں تمہیں لے جاؤں گا۔ تم اپنے ساتھ سونا چاندی نقد رقم بھی لے کر جا سکتے ہو جو تم نے اپنے گھر میں جمع کر رکھی ہے، اور ہاں کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا ورنہ وہ بھی تمہارے ساتھ جانے کی ضد کریں گے جس کی وجہ سے تم بھی نہیں جا سکو گے۔ یہ خاص پیشکش بادشاہ نے تیری عقل مندی کی وجہ سے تمہیں دی ہے۔ سفید چادر اور کندھوں پر لگے ہوئے پروں کی وجہ سے تاجر مجھے ایک شہزادہ سمجھا اور میری باتوں پر یقین کر بیٹھا۔ فوراً میرے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑاتے ہوئے وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ دوسری شام اس نے اپنا سب قیمتی سامان ایک بوری میں جمع کیا اور شہزادی کی مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی شہزادے کے بھیس میں آ گیا۔ آتے ہی میں نے تاجر کو ایک بوری تھمائی اور اس کے اندر گھسنے کا حکم دیا۔ تاجر نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی۔ میں نے اس بوری کا منہ ایک رسی کی مدد سے باندھ دیا اور قیمتی سامان والی دوسری بوری میں نے اپنے کندھے پر لاد دی۔ اس کے بعد وہ تاجر والی بوری کو بے دردی سے زمین پر گھسیٹتا ہوا چلا گیا اور اس تاجر کو کہا کہ ایک طرف یہ محل کو جانے والا ایک قریبی راستہ ہے، تھوڑا سا تنگ ہے، اس لیے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، صبر کرو، ہم ابھی پہنچ جائیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ میں اس کو بے دردی سے زمین پر گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا اور تاجر اپنی ہڈیاں ٹوٹتے ہوئے محسوس کر رہا تھا، مگر محل جانے کے لالچ میں وہ سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ آخر کار میں اس کی بوری کو لے جا کر رئیس کے بطخوں والے باڑے میں پھینک آیا۔ ساری رات بطخیں اسے اپنی چونچ سے کاٹتی رہیں، یہاں تک کہ وہ بیچارہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ میں جاتے ہوئے اس کی ساری دولت بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ دوسری صبح جب پتروں کی صفائی کرنے والی ملازمہ وہاں آئی تو ایک بوری کو وہاں پڑے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بوری کے اندر تاجر درد کی شدت سے کراہ رہا تھا۔ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے بوری کا منہ کھولا تو اندر سے انسان کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میرے خدا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ملازمہ نے پوچھا۔ اگر تم شہزادی اور یہ محل ہے تو مجھے یہاں سے نکالو اور واپس زمین پر پہنچا دو، میں وہیں خوش ہوں۔ یہاں یہ چھوٹے چھوٹے شیطان مجھے تلواروں سے مار پیٹ رہے ہیں۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، خدا تمہاری مدد کرے، میں نہ شہزادی ہوں نہ یہ محل ہے، بلکہ یہ تو رئیس کے بطخوں کا باڑہ ہے۔ ملازمہ نے اسے بوری سے باہر نکالتے ہوئے بتایا۔ بیچارہ تاجر جب بوری سے باہر نکلا تو اس کا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ آس پاس کا ماحول دیکھتے اس کو ساری بات سمجھ آ گئی اور کہنے لگا، میں سمجھ گیا، یہ سب اسی ٹھگ کا کیا ہے جس نے رئیس کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جب اپنی دولت والی بوری نظر نہ آئی تو وہ بری طرح رونے پیٹنے لگا۔ اس کا شور سن کر رئیس بھی وہاں آ گیا۔ اب اس کو سارا ماجرا معلوم ہوا تو وہ بری طرح ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اب تو مانتے ہو کہ وہ نوجوان شیطان کی طرح چالاک ہے، وہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اس تاجر کی مرہم پٹی کی اور اس کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ شام کو جب رئیس کے پاس پہنچا اور شادی کے وعدے پر اصرار کیا تو رئیس بولا، تم واقعی اپنے فن کے ماہر ہو اور لوگوں کو بہت عمدہ دھوکہ دے سکتے ہو، مگر ایک دفعہ تمہارا امتحان اور لینا چاہتا ہوں۔ سنو، میرے استبل میں 12 شاندار گھوڑے ہیں، میں آج رات ان میں سے ہر ایک پر سوار بٹھاؤں گا۔ اگر تم عمدہ چور ہو تو ان سواروں کے نیچے سے گھوڑے نکال کر لے جاؤ۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ آپ کی شرط بھی پوری کر دوں گا۔ میں نے کہا، مگر اس کے بعد آپ کو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تم فکر نہ کرو نوجوان، اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ رئیس نے اسے تسلی دی۔ رئیس کی حویلی سے نکل کر میں سیدھا بازار پہنچا اور وہاں سے نیند کی دوا خریدی۔ گھر واپس آیا اور قہوہ تیار کر کے ان کو 2 بوتلوں میں بھر لیا۔ ایک میں نے نیند کی دوا ملا دی جبکہ دوسری کو ویسے ہی رہنے دیا۔
اس کے بعد میں نے 11 مزدور کرائے پر لیے اور ان کو رات کے وقت رئیس کے استقبال کے باہر انتظار کرنے کو کہا۔ خود میں نے ایک پھٹا پرانا لباس لیا اور اس کو پہن کر حلیہ ایک غریب بڑھیا کا سا بنا لیا اور ایک عکاسا ہاتھ میں پکڑا، گٹھڑی کندھے پر لادی اور شام کے وقت لنگڑاتا رئیس کے استقبال کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وہاں ملازمین گھوڑوں کو پانی پلا رہے تھے اور ان کے سامنے چارہ ڈال رہے تھے۔ اے بڑھیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بھاگو یہاں سے! ایک ملازم مجھے دیکھتے ہی غصے سے چلا اٹھا۔ بیٹا، باہر سردی بہت ہے، میں مر جاؤں گی، مجھے استقبال کے اندر تھوڑی دیر کے لیے پناہ لینے دو۔ بڑھیا نے سردی سے کانپتے ہوئے کہا۔ بالکل بھی نہیں، یہاں سے فوراً چلی جاؤ، اگر رئیس کی نظر تم پر پڑ گئی تو وہ ہم سب کو کڑی سزا دے گا، اس ملازم نے جواب دیا۔ قریب ہی کھڑا ایک اور ملازم کچھ نرم دل محسوس ہو رہا تھا، اس کو بڑھیا پر ترس آ گیا، اس لیے وہ پہلے سے ملازم کو کہنے لگا، ارے اس بیچاری بڑھیا کو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آنے دو، اس سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی دوران دوسرے ملازم بھی اس کی بات سن کر وہاں آ گئے۔ وہ سب آپس میں بحث کرنے لگے۔ کچھ کا خیال تھا کہ اس بڑھیا کو کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے آنے دیا جائے، جبکہ کچھ اس کے خلاف تھے۔ جب آپس میں بحث کر رہے تھے تو بڑھیا نظر بچا کر استقبال کے اندر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ ہو گئے۔ جب شام کا اندھیرا پھیل گیا تو رئیس کے حکم کے مطابق کام کر کے گھوڑوں پر زنی ڈال دی گئی اور پھر ان پر سوار جم کر بیٹھ گئے۔ خدا کی پناہ، کس قدر سردی ہے! ایک سوار کا کانپتے ہوئے بولا۔ ہاں، میرے تو دانت بھی بج رہے ہیں، کاش کچھ گرم قہوہ مل جائے۔ دوسرا بولا، ہاں بھائی۔ اس وقت بڑھیا نے اپنا قہوہ والی بوتل نکالی اور اس کو اچھی طرح ہلایا، اس میں سے ایک گھونٹ پیا۔ اے بڑھیا، یہ تمہاری بوتل میں کیا ہے جو تم پی رہی ہو؟ ایک اور سوار نے سوال کیا۔ یہ میں نے اپنے لیے تھوڑا سا قہوہ بنایا ہے، بڑھیا نے سردی سے کانپتے ہوئے جواب دیا۔ ارے قہوہ ہمیں بھی پلاؤ۔ تھوڑا قہوہ کا نام سنتے ہی 12 کے 12 سوار ایک ساتھ چلا اٹھے، مگر یہ تو بہت تھوڑا ہے، اس سے تمہارا حلق بھی تر نہیں ہوگا، بڑھیا نے بھولے سے جواب دیا۔ مگر جب وہ اصرار کرنے لگے تو بڑھیا نے اپنے تھیلے سے نیند کی دوا والی بوتل نکالی اور ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ سب نے اس میں سے تھوڑے تھوڑے گھونٹ نکال کر پیے تو ان کی جان میں جان آئی۔ ہر کوئی وہ پی کر بوتل کے آگے بڑھاتا رہا، حتیٰ کہ 12 کے 12 وہ قہوہ پی گئے۔ جب آخری سوار بھی پی چکا تو نیند کی دوا نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا اور ان کے خراٹے استقبال میں گونجنے لگے۔ میں نے بڑھیا کا روپ اتارا اور سب سواروں کو ایک ایک کر کے گھوڑوں سے نیچے اتار کر ان کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے بعد میں نے 11 ملازموں کو آواز دے کر اندر بلایا اور ہم سب رئیس کے 12 گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے نکل گئے۔ دوسری صبح جب رئیس استقبال میں آیا تو یہ دیکھ کر اس نے اپنا سر پیٹ لیا کہ سب سوار ستونوں کے ساتھ بے ہوش پڑے ہیں اور گھوڑے غائب تھے۔ بے وقوف لوگوں، وہ آیا تھا اور آ کر تمہارے نیچے سے گھوڑے نکال کر لے گیا اور تم یہاں پڑے ہو۔ میں رئیس کے پاس پہنچا اور کہا، دیکھ لیجیے رئیس صاحب، میں نے کس طرح صفائی سے آپ کی شرط پوری کی ہے، اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیجیے۔ نوجوان، تم نے بہت عمدہ کام کیے ہیں، مگر کچھ اس سے بھی بہتر کر کے دکھاؤ۔ رئیس نے ہنستے ہوئے کہا، کیا یہ کام کچھ کم بہتر تھا؟ میں نے گھوڑوں پر بیٹھے سواروں کے نیچے سے بھی گھوڑے چرا لیے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر کیا تم وہ گھوڑا چرا سکتے ہو جس کے اوپر کوئی اور نہیں، میں خود سوار ہوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، میرے لیے یہ بھی مشکل کام نہیں جناب، جب چاہیں آزما لیں۔ میں نے چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے، پرسوں صبح میں اپنے پسندیدہ گھوڑے پر سواری کرنے کے لیے نکلوں گا، تم اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتے ہو۔ رئیس بولا۔ میں نے اس کی یہ شرط بھی مان لی اور ایک کمزور اور ماڈیول سا گھوڑا تلاش کیا جس کے لیے دوڑنا تو دور کی بات چلنا بھی دشوار تھا۔ میں نے اس کو خوب سنوارا سجایا اور ایک گاڑی لے کر اس مریل گھوڑے کو اس کے آگے جھکا دیا۔ اس کے بعد
میں نے لکڑی کا ایک ڈرم لیا اور ایک غریب بڑھیا کو کچھ رقم کا لالچ دے کر اس کے اندر بٹھا دیا۔ اس کے بعد میں نے اس ڈرم کو اٹھا کر گھوڑا گاڑی میں بدل دیا۔ میری چالاکی یہ تھی کہ اس ڈرم میں ایک انگلی کے برابر سوراخ کر دیا اور بڑھیا سے بولا، جب میں دوسری اپنی انگلی سوراخ میں ڈالوں گا تو تم نے اسے مضبوطی سے پکڑ لینا اور جب تک 100 اشرفیاں نہ دوں اس کو نہ چھوڑنا۔ یہ تمہارا انعام ہوگا۔ بڑھیا اس بات کو سن کر خوش ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنا بھیس بھی ایک غریب بوڑھے کا بدلا اور پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے۔ لمبی سی نکلی داڑھی لگائی اور گھوڑا گاڑی لے کر اس راستے پر پہنچ گئے جہاں سے رئیس نے گھوڑے پر سوار گزرنا تھا۔ مڑیل گھوڑا بمشکل چل رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا چلتا اور پھر اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا۔ بوڑھا فقیر اسے کھینچ کھینچ کر تھوڑا آگے کرتا اور پھر اپنی جگہ پر جم جاتا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ رئیس کے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچ گیا، مگر بوڑھے کی گھوڑا گاڑی نے پورا راستہ روک کر رکھا ہوا تھا۔ رئیس کے لیے وہاں سے آگے نکلنے کی گنجائش نہ تھی۔ وہ محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں کسی طرح ان کا گھوڑا چھین کر نہ لے جاؤں۔ وہ بوڑھے سے پوچھنے لگا، بابا تم نے یہاں کسی اجنبی کو تو نہیں دیکھا؟ اجنبی کا تو مجھے نہیں معلوم، ہاں ایک مشکوک سا نوجوان یہاں کہیں نظر آیا، پھر شاید کہیں چلا گیا۔ میں تو اسے اپنی مصیبت مارے گھوڑے کے ساتھ چل رہا ہوں۔ بوڑھے نے بیزار لہجے میں جواب دیا، کیا تم انعام کے طور پر کچھ رقم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ رئیس نے بوڑھے سے پوچھا۔ انعام کا سنتے ہی بوڑھے کی باتیں کھل گئیں اور وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیسا انعام؟ اگر تم جا کر آس پاس دیکھو کہ یہاں کوئی تاڑ میں تو نہیں تو میں تمہیں ایک اچھی رقم انعام کے طور پر دوں گا۔ افسوس میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بوڑھا فقیر مایوس ہو کر بولا، کیوں نہیں کر سکتے؟ رئیس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس لیے میں یہ ڈرم تیل سے بھر کر دوسرے گاؤں لے جا رہا ہوں، مگر بدقسمتی سے اس میں سوراخ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سارا تیل بہہ جائے گا۔ تیل کو گرنے سے بچانے کے لیے میں نے اس سوراخ میں اپنی انگلی دے رکھی ہے تاکہ یہ بند رہے اور تیل نہ گر جائے۔ میں نے ساری تفصیل بتا دی، جسے سن کر رئیس جلدی سے بولا، میں تمہارے ڈرم کی حفاظت کرتا ہوں، تم جنگل میں جا کر دیکھ آؤ۔ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، مگر جو ہی میں اس ڈرم سے اپنی انگلی نکالوں گا تیل گرنا شروع ہو جائے گا، اس لیے تمہیں اس ڈرم کے سوراخ میں اپنی انگلی ڈال کر کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ تیل نہ نیچے گر سکے، اور ہاں تم مجھے اپنا گھوڑا بھی دو تاکہ میں جلدی واپس آ سکوں۔ بوڑھے نے مطالبہ کر دیا۔ رئیس مان گیا اور پھر جو ہی فقیر نے اپنی انگلی ڈرم کے سوراخ سے باہر نکالی، رئیس نے فوراً اس سوراخ کو اپنی انگلی ڈال کر بند کر دیا۔ اندر بیٹھی بڑھیا نے فوراً اس کی انگلی پکڑی اور چلا کر بولی، اب تمہیں مزید اشرفیاں دینا ہوں گی ورنہ میں تمہاری انگلی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ تو اپنی طرف سے انگلیاں نہیں بلکہ 100 اشرفیاں پکڑنے بیٹھی تھی۔ رئیس نے پورا زور لگایا مگر بڑھیا بھی پکی تھی۔ ادھر بوڑھا فقیر رئیس کے گھوڑے پر بیٹھا اور اسے ایڑ لگا کر نکل گیا اور رئیس ڈرم کے سوراخ سے اپنی انگلی نکالتا ہوا رہ گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ نوجوان ایک دفعہ پھر اسے بے وقوف بنا گیا ہے۔ رئیس نے بڑی مشکل سے ڈرم کے اندر بیٹھی بڑھیا کو 100 اشرفیاں دے کر اپنی جان چھڑائی۔ دوسرے دن میں سینہ تان کر رئیس کی حویلی میں پہنچا اور بولا، اب کیا کہتے ہیں رئیس صاحب؟ اب تو آپ میرے فن کو مان چکے ہوں گے۔ مگر رئیس کہاں اتنی آسانی سے ماننے والا تھا۔ اب تو براہ راست اس کی انا پر چوٹ پڑی تھی۔ میں نے اس کا پسندیدہ گھوڑا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ہاتھ سے لے بھاگا تھا۔ اب رئیس مجھے ہر قیمت پر نیچا دکھانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کہا، کل تو تم نے مجھے اس لیے دھوکہ دے دیا کہ میں پوری طرح ہوشیار نہیں تھا، لیکن اب دھوکہ نہیں کھاؤں گا۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہا۔ رئیس نے کہا، تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ رات کو میں جب بستر پر سوتا ہوں تو اس کی چادر کو اس وقت چوری کرو جب میں اور میری بیوی اس بستر پر سو رہے ہوں۔ کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ رئیس نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ میں بولا، مگر آپ کو وعدہ پورا کرنا ہوگا ورنہ میں آپ کی بیٹی کو بھی چوری کر کے لے جاؤں گا
اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا گیا اور تیاری کرنے لگا۔ میں نے پرانے کپڑوں کی مدد سے انسانی شکل کا ایک پتلا بنایا۔ جب رات آئی تو میں اپنے گھر سے نکلا، پتلے کو اپنے کندھے پر ڈالا اور بانس کی ایک لمبی سیڑھی لے کر رئیس کی حویلی کے عقب میں جا کر پہنچا۔ رئیس کی خوابگاہ دوسری منزل پر تھی، جس کی ایک کھڑکی باہر کی سمت کھلی تھی، جس میں نے سیڑھی دیوار کے ساتھ لگائی اور اس پر چڑھ کر اوپر تک پہنچا۔ وہ نقلی پتلے کو یوں کھڑکی کے باہر لہرانے لگا جیسے کوئی انسان چھپ کر کھڑکی کے اندر میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کھڑکی کے باہر ہلچل دیکھ کر رئیس نشانہ باندھنے لگا۔ ارے ارے، کچھ تو خیال کرو، تیر مت مارو، یہ مر جائے گا، اس کی بیوی گڑ گڑائی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اس کو تیر ضرور ماروں گا، اس نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، رئیس غصے سے بولا اور ایک بار پھر تیر کمان سے نشانہ لیا، مگر پتلے کا سرا ایک جگہ ٹکتا ہی نہیں تھا۔ آخر اس کو موقع مل گیا اور اس نے تیر داغ دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور پتلا زوردار آواز کے ساتھ زمین پر جا گرا۔ رئیس اسے زندہ انسان سمجھ رہا تھا۔ ارے تم نے تو اسے مار ڈالا، رئیس کی بیوی خوفزدہ ہو کر چلائی تو رئیس بھی پریشان ہو گیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ صبح سپاہی مجھے اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیں گے، اب جلدی جا کر اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ رئیس تیزی سے بولا، جلدی جاؤ اور میری مدد کرو، اس کی بیوی پریشان تھی۔ رئیس اٹھا اور بھاگ کر سیڑھیاں اترا۔ جب باہر نکلا تو میں فوراً کر کے اندر داخل ہو گیا اور بھاگ کر رئیس کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے دروازے کو ہلکا سا کھٹکھٹایا تو اندر سے رئیس کی بیوی سرگوشی کے انداز میں بولی، ارے تم اتنی جلدی واپس آ گئے، کیا بنا اس لاش کا؟ میں نے کہا، مجھے اس نوجوان کی لاش کو جنگل میں پھینک کر آنا پڑے گا، مگر ڈر ہے کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے تم بستر کی یہ چادر مجھے دے دو۔ اس کو اوڑھ کر اپنے آپ کو چھپا لوں کہ اگر کوئی دیکھے بھی تو پہچان نہ لے، اور تکیہ کندھے پر رکھ کر میں اس کی لاش کو اٹھا لوں گا۔ وہ بہت بھاری ہے، میں رئیس کی آواز نکال کر بولا۔ رئیس کی بیوی اس کو پہچان نہیں پائی اور اس نے جلدی سے بستر کی چادر اور تکیہ اٹھا کر دروازے کے اندر سے مجھے پکڑا دیا۔ میں وہ چادر اور تکیہ لے کر جلدی سے گھر سے باہر نکلا۔ اسی دوران رئیس نے باہر آ کر دیکھا تو وہاں کوئی انسانی لاش نہیں تھی، بلکہ ایک نقلی پتلا پڑا ہوا تھا۔ وہ فوراً میری چال کو سمجھ گیا اور محتاط ہو کر اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، ہر کونے میں مجھے تلاش کیا۔ جب کچھ نہ ملا تو فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کی بیوی اس کو دیکھتے ہی پوچھنے لگی، آپ بڑی جلدی واپس آ گئے، اس لاش کو جنگل میں پھینک کر، اور بستر کی چادر اور تکیہ کہاں چھوڑ آئے ہو، جو آپ ابھی ابھی مجھ سے لے کر گئے تھے؟ اس کی بات سنتے ہی رئیس گھبرا گیا اور کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو، کون سی چادر، کون سا تکیہ؟ میں تو صرف بستر کی چادر کا پوچھ رہی ہوں جو آپ اوڑھنے کے لیے مجھ سے لے کر گئے تھے، بیوی نے حیران ہو کر پوچھا۔ رئیس اپنا سر پیٹتے ہوئے بولا، وہ نوجوان ایک بار پھر ہمیں دھوکہ دے گیا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ دوسرے دن میں رئیس کے گھر آیا اور اس سے شادی کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اب رئیس کو مزید ہمت نہ ہوئی کہ وہ مجھے پھر آزمائے۔ اس چکر میں وہ پہلے ہی کافی رقم، چیزیں اور گھوڑوں سے محروم ہونے کے علاوہ شرمندگی بھی اٹھا چکا تھا۔ میں مانتا ہوں نوجوان، تم بہت بڑے فنکار ہو، تم میری آنکھ سے سرمہ بھی چرا کر لے جاؤ گے تو مجھے کچھ علم نہ ہوگا، اس لیے میں ہار مانتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شادی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ میں نے بھی شادی کے بعد دہائی اس کی تمام چیزیں اسے واپس کر دیں اور اپنے اس کام سے توبہ کر کے تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا، اور پھر تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا اور سلطان معظم، پھر میں نے اپنے عقل کو تجارت کے اندر استعمال کیا اور چند سالوں کے اندر اندر میں ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ ایک گدھے پر مزدوری کرنے والے کا بیٹا صرف اپنی عقل مندی کی وجہ سے کہاں تک پہنچ گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام درباری اس نوجوان کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو
اس کی عقل مندی کی داد دی اور اسے انعام و کرام سے نوازا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔